الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ اصول دین کورس کی آج تیسری کلاس ہے اور انتہائی اہم موضوعات کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس آف لائن بھی اسلام بھائی موجود ہیں اور ایک تعداد آن لائن بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سب تک ہم اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے احکام اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے۔ پچھلے موضوع میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ تھی وجود خدا کے حوالے سے، اور اس پہ بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی۔ تقریباً اپنے لیکچر کے بعد بھی ہمارے سوالوں جوابوں کا سلسلہ رہا اور ایک اچھا جو ہے وہ تاثر اس سے قائم ہوا، اور الحمدللہ اس سے ایک یہ دل میں اطمینان والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق میں پیدا فرمایا اور ہم حق سمجھنے والے افراد ہیں اور حق کو ماننے والے افراد ہیں۔ وجود خدا کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کی تھی اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو پچھلا پس منظر عرض کر دیتا ہوں، اور پھر آج کے جو موضوع ہمارا آج کا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنتا ہے اس کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی کہ وجود خدا ماننا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ جو بھی عقل سلیم رکھتا ہوگا وہ وجود خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی آپ کو میں ایک جو ہے وہ نارمل سی مثال دیتا ہوں کہ ہر عقل والا کیسے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک اعرابی تھا، دیہاتی تھا عرب کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو خدا کو مانتا ہے؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ کہا تیرے پاس خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ دیہاتی تھا، اب دیہاتی کی کتنی عقل چلتی، لیکن کامن سینس ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی بندہ اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس نے پتہ آگے سے کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، جانوروں کے ساتھ میرا جو ہے نا تعلق ایک لحاظ سے جڑا ہوا ہے، میں کام کرتا ہوں یہ، تو مجھے اتنی عقل ہے کہ اگر کسی رستے پہ میں مینگنی دیکھوں تو میں سمجھ جاتا ہوں یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے، اگر لید دیکھوں یا میں کوئی اس طرح کی نجاست دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے کسی جانور کا گزر ہوا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ جو آسمان ہمارے اوپر کھڑا ہے، اتنی زمین نیچے بچھی ہوئی ہے، اتنی کائنات میں نعمتیں ہیں، جس طرح یہاں پہ ایک مینگنی کا یہاں پہ پایا جانا اس چیز کی دلیل ہے کہ پیچھے کوئی وجود تھا جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے اثر ظاہر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اسی طرح یہ جو کائنات بنی ہے، آسمان کھڑا ہے، زمین بچھی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، یہ بھی تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے تو سبب ہے، کوئی وجود تو ہے۔ اس نے اس طرح وجود خدا کے اوپر دلیل قائم کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کو اگر استعمال کیا جائے تو نارمل سا آدمی بھی وہ عقل کے تناظر میں خدا کی دلیل تسلیم کرتا ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے، فقہا نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی دور دیہاتوں میں بھی رہتا ہو، اس تک دین نہیں بھی پہنچا، یعنی ایک ہوتا ہے نا نبیوں کا پیغام اس تک نہیں پہنچا، کئی ایسے جنگلی ہوتے ہیں یا جنگلات میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کو بالکل عقل نہیں ہوتی، اس معنی میں عقل نہیں ہوتی کہ وہ ہم جس سینس میں ایک جو ہے نا وہ لیول پہ سوچتے ہیں وہ اس لیول پہ نہیں سوچ کے بات کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کیا ہیں، ایسے بھی افراد ہیں۔ تو ان کے لیے فقہا نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ ایسے بندے کے لیے فقط اتنا ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ کوئی ذات ہے جو نظام عالم کو چلانے والی ہے، توحید پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر اتنا بھی ایمان ہوگا تو اگر اس تک بالکل کسی نبی کا پیغام ہی نہیں پہنچا اور اس نے اتنا ایمان رکھا کہ کوئی کائنات میں ہے ذات جو کائنات چلا رہی ہے، کائنات کو چلانے والی ذات ہے، وہ تو مکانی نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے، کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، سارے نظام کو چلا رہی ہے، اتنا ایمان اگر رکھے گا تو وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا۔
یہ ایک خاص تناظر میں نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس سے اس لحاظ سے متعلقہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وجود خدا کے بعد اگلی ایک بحث چل جاتی ہے کہ جی اب وجود تو چلے ہم مان لیتے ہیں، لیکن وجود تو ماننے والے کئی افراد ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن اب خدا کو ماننے کی تقسیم پھر شروع ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی کو خدا مانتا ہے۔ تو ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں بھائی کئی خدا ہو سکتے ہیں۔ اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ پہ دلائل، یعنی عقل کے تناظر میں کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہوں، عقل کا کیا تقاضا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا اس جو ہے وہ ٹاپک کے اوپر کلام ہوگا سارا، اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم عقلی تناظر میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو یہ بات بالکل ناممکنات میں سے ہے، یعنی بالکل محال ہے اور ناممکن ہے یہ چیز کہ ایک سے زیادہ خدا ہوں۔ ایک خدا کو تسلیم کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے، اس پہ مختلف انداز سے دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وحدت اور توحید کے اوپر جو دلیل قائم فرمائی ہے کہ خداؤں کا تعدد نہیں ہو سکتا، خدا متعدد نہیں ہو سکتے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر، اس زمین و آسمان کے اندر کوئی اور خدا ہوتا، متعدد خدا ہوتے، تو فرمایا کہ زمین و آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا، برباد ہو جاتا، درم برم ہو جاتا نظام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم تشریح اور تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ خدا ہے اور وہ بھی یہ کہ دو ہیں یا تین ہیں، چار ہیں، جتنے بھی، ظاہری بات ہے جب تعدد مانیں گے تو پھر کوئی دو یا تین پہ بات نہیں کھڑی ہوگی، پھر تو بھائی جتنے مرضی خدا مان لو، اس میں کون سی پھر بات ہوگی، بس ٹھیک ہے جی خدا جتنے مرضی تسلیم کر لیے جائیں معاذ اللہ۔ اب اگر تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ جی خدا ایک سے زائد ہیں، تو یہ اس لحاظ سے ناممکن ہے کہ ظاہری بات ہے کہ خدا اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کامل صفات والی ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، وہ اپنے فعل کے اندر مختار ہو، اپنے عمل کے اندر مختار ہو، فعال لما یرید جیسے قرآن نے فرمایا۔ کچھ ایسے ذری بات ہے خدائی کے پیمانے ہیں، خدا کس کو تسلیم کیا جائے، اس میں سب اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ بھئی جو خدا ہوگا وہ عیبی نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، جو خدا ہوگا وہ کامل جو ہے وہ وجود والا بھی ہوگا اور کامل صفات والا بھی ہوگا، جو خدا ہوگا وہ جو ہے وہ نقص سے پاک ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خدا جو ہے وہ قدرت والا ہوگا، عاجز نہیں ہوگا، علم والا ہوگا، جاہل نہیں ہوگا۔ پھر خدا ہی کیسا جس کو جو ہے نا علم نہیں ہے، جاہل ہے وہ۔ تو یہ اس اعتبار سے یہاں پہ اب اگر غور کرتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوں تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو اگر ایک چیز کو بنانے کے اندر ایک خدا کہتا ہے کہ یہ یوں ہو، دوسرا خدا کہتا ہے یوں ہو، تو اب دونوں میں سے کسی ایک کی چلے گی۔ جب ایک کی چلے گی دوسرے کی نہیں چلے گی تو دوسرا عاجز ہوگا، ایک قادر ہوا، عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جب دونوں کو خدا تصور کر لیا تو پھر ایک کا عجز اور دوسرے کا جو ہے وہ قدرت والا ہونا لازم آ رہا ہے، تو پھر تو قدرت والا ہی خدا ہوگا، عاجز تو خدا نہیں ہو سکتا، جس کی ایک کی مانی جائے گی نا۔ جب ایک کا اختیار چلا تو پھر وہ ایک ہی خدا ہوگا، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ عاجز ہونا یہ ایک عیب ہے اور عیب خدا کے اندر ہو نہیں سکتا، لہٰذا وہ خدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب کو کہے گا جی یہ دیکھیں ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دونوں ایک ہی چیز کو تسلیم کر لیں، دونوں مل کے جو ہے نا وہ اتفاق کر لیں، یا تین ہے وہ تینوں اتفاق کر لیں، بس اسی کو بنانے، اختلاف کریں ہی نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اختلاف ہی نہ کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اختلاف نہیں کریں گے، اتفاق سے چلیں گے، اب دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ان کا اختلاف نہ ہونا اس چیز کو مقتضی ہے یا اس چیز کا تقاضا کرنے والا ہے کہ بھئی ان کی چاہت ہی ایک جیسی ہے، یکسانیت ہے ان کے اوصاف کے اندر، یا ان کے اندر ہی ایک ایسا وصف پایا جا رہا ہے کہ جو اس کا تقاضا ہے وہ اس میں بندھے ہوئے ہیں، اس میں محدود ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ پھر خدا کا محدود ہونا لازم آئے گا، وہ اپنے اختیار والا ہونا لازم نہیں آئے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ تو یعنی جو بھی خدا ہوگا وہ تو
اختیار والا ہوگا۔ اب دوسری طرف اگر آ جاتے ہیں، میں آپ کو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں جو خدائی کا کانسیپٹ ہے، خدا جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہ ایک چیز عرض کی آپ کے سامنے کہ خدا جو ہے وہ عیب والا نہیں ہوتا، قدرت والا ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے۔ تو اس کے تناظر میں اور یہی قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ اب وہ جو دو خدا ہوں گے، اگر تو وہ دونوں کے دونوں مل کے اتفاق کر لیتے ہیں، تو دونوں کے دونوں جب مل کے اتفاق کریں گے ایک چیز کے اوپر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مل کے کسی چیز کو تخلیق کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی اکیلا کوئی اس چیز پہ قادر نہیں کہ اکیلا ہی کر سکے، دونوں کی طاقت ملے گی، دونوں ملیں گے، دونوں کے اوصاف اور دونوں کا عمل ملے گا، تب جا کے ایک چیز تخلیق پائے گی، وہ مخلوق میں آئے گی، وہ خلقت پائے گی، بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں کی قوت ملے گی تب وہ کامل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ ہوں گے تو ناقص ہیں دونوں، دونوں ملیں گے تو کامل ہوں گے۔ جیسے اگر جو ہے نا یہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اب ایک ہی لائٹ سے یہ پورے کمرہ روشن ہو جائے، تو اب ایک لائٹ سے اتنی اس کی زیادہ روشنی ہے، پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ لائٹیں لگی ہوں اور وہ 6 7 8 لائٹیں لگی ہیں، اس کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو رہا ہے۔ اب اگر ایک وہ چھوٹی والی لائٹ لگے، کمرہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے روشنی نہیں آ رہی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا کہ ایک کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب ساری وہ قوتیں ملی تو نتیجہ جو ہے وہ اس کے مطابق ظاہر ہو گیا، اور جتنی ہمیں روشنی چاہیے تھی مل گئی۔ یا پھر ایک ہی کے اندر جیسے مختلف واٹ کے جو ہے نا وہ بلب ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو ایک سب کی چیزوں کو پورا کر رہا ہے وہ قادر خدا کہلائے گا پھر، اور جو الگ الگ مل کے جو ہے نا وہ ایک قوت بن کے کر رہے ہیں وہ عاجز خدا کہلائیں گے، اور عاجز خدا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دو خدا اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتے۔ فساد کیسے آئے گا جو قرآن نے کہا؟ قرآن نے کہا کہ فساد آ جائے گا، لا فسادتا، فاسد ہو جائے گی زمین و آسمان کی، یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی 1 کلو کا برتن ہے، اس کے اندر آپ 2 کلو کی چیز نہیں گھسا سکتے۔ ایک جو ہے نا وہ تلوار ہے، اس نے ایک ہی جو ہے نا وہ نیام کے اندر جانا ہے۔ اب 2 تلواریں اگر گھسائیں گے تو جتنا زور اگر لگائیں گے تو قوت کی وجہ سے نیام ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر دو خدا جو ہے ان کا وجود تسلیم کر لیا جائے یا متعدد خداؤں کا، تو یہ جو نظام عالم ہے یہ اس طریقے سے منظم نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھر سارے کے سارے اپنے اپنے انداز سے جب اس کے اندر قوت کا اظہار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے اس نیام نے جو ہے نا وہ اپنی قوت کھو دی اور وہ فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو اسی طریقے سے نظام عالم کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر ایک چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ ایک میں نے آپ کے سامنے دلیل قرآن نے جو بیان کی ہے اس کے تناظر میں نے کچھ جو ہے نا تفصیل آپ کے سامنے عرض کی، اور یہ خاص فلسفی طرز پہ یہ جو ہے نا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ عام طور پہ جو فلسفے والے ہوتے ہیں نا وہ اس طریقے سے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی یوں اگر کر لیا جائے تو اس فرض کے اوپر یہ محالات لازم آئیں گے، اگر یوں فرض کر لیا جائے تو اس وجہ سے یہ خرابیاں لازم آئیں گی۔ وہ اس طرح کی خرابیاں پیش کر کے معاذ اللہ یا تو اسلام کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے جن احکام کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے انہی کے طرز پہ جو ہے نا آپ کے سامنے جواب عرض کیا۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر جو ہے نا آپ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر غور کر لیتے ہیں تو کائنات کا ایک نظام ہے جو ایک نہ ایک نقطے کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسے سائنس بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ پورا وہ جاتی ہے ایٹم کی طرف، وہ ایٹم ایک ایسا وجود بتاتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ پیچھے حقیقی ایک وجود ہے، وہ ایٹم پہ بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہر چیز کے پیچھے ایٹم ہے، وہ ایک نقطے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہماری کل کائنات کی جس چیز کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں گے تو وہ پیچھے وحدت کی طرف جائے گی، توحید کی طرف جائے گی، ایک چیز کی طرف پلٹے گی۔ اسی کو اگر مزید کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اگر تھوڑا سا آسان لفظوں میں عوام سمجھ جائے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے نا وہ مختلف چیزوں پہ بھی غور کریں وہ ایک کی طرف لوٹتی ہے۔ اعداد کی طرف غور کریں تو کروڑوں کی گنتی
اربوں خربوں تک گنتی چلی جائے گی، لیکن واپس پلٹتے 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 ایک پہ جا کے ختم ہوگی، واپس ایک کی طرف آئے گی۔ تو جس طرح نظام عالم کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ واپس پلٹتے 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 ایک کی طرف جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کل کائنات کے اوپر غور کریں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب خدا ماننا ہے تو پھر ایک ہی خدا کی طرف رجوع ہو، ایک ہی خدا وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہو کہ جس نے کل کائنات کو بنایا ہو، ایک ہی پیچھے موجد ہو، ایک ہی پیچھے سبب ہو۔ یہ ایک آپ کے سامنے دوسری دلیل میں نے جو ہے وہ عرض کی ہے، یعنی ایک ہے فساد نظام عالم، یہ پہلا ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ اگر دو خداؤں کو تسلیم کیا جائے یا متعدد خدا مانے جائیں تو پھر یہ سارا کا سارا نظام یہ فاسد ہو جائے، یہ فساد نظام عالم۔ اور پھر دوسری چیز کہ مرکزی نقطہ، تو جتنی کائنات کی جو ہے وہ آپ چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو وہ کسی نہ کسی مرکزی نقطے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جب پوری کائنات کا نظام ہی ایسا بنا ہے جو مرکزیت کی طرف جاتا ہے، ایک نقطے کو طلب کرتا ہے، اسی لیے پوری سائنس ایٹم پہ بات کرتی ہے، تو اسی طریقے سے جب نظام عالم پہ بات کریں گے تو پھر تعدد کی طرف اس کا رجوع نہیں ہو سکتا، متعدد کی طرف نہیں لوٹ سکتی وہ بات، موجد متعدد نہیں ہو سکتے، اس کے مسبب متعدد نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بھی ایک ہی ہوگا، تب ہی جو ہے نا یہ سارا معاملہ ٹھیک رہے گا۔ پھر ایک چیز میں آپ کو اگر اپنی اجتماعیت کے اعتبار سے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، معاشرہ چلتا ہے، نظام چلتا ہے، وہ ملک صحیح نہیں چل سکتا کہ جس کے اندر جو ہے وہ دو جو ہے نا وہ دعوے کرے کہ ہم وزیر اعظم ہیں، دو دعوے کرے کہ ہم اس کے صدور ہیں، جناب ہم صدر ہیں اس کے، دو دعوے رکھے کہ ہم اس کے حاکم ہیں، دو دعوے رکھے کہ ہم اس کے بادشاہ ہیں، ہم اس کے سلطان ہیں۔ تو جس طرح ایک نظام جو سیاسی اعتبار سے یا حاکمیت کے اعتبار سے دنیا کا نہیں چل سکتا کہ جس میں دو حکمران دعویٰ رکھتے ہوں، تو ظاہری بات ہے آپس میں ٹکرائیں گے، نظام وہاں بھی درم برم ہوگا۔ تو یہ اجتماعیت جس طرح یہاں پہ وہ ٹوٹ جاتی ہے تعدد کی وجہ سے، جب سارے کے سارے ایک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو تب وہ اجتماعیت باقی رہتی ہے۔ ہم اسی طرح غور کر لیں نظام عالم کے اوپر، دیکھیں کہ مختلف انواع کی چیزیں موجود ہیں ہمارے ارد گرد، تو یہ تیسرا ایک نقطہ بن جاتا ہے کہ اجتماعیت کا سلامت رہنا، کہ ہمارے نظام عالم کو اگر دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کی انواع موجود ہے، مختلف چیزیں موجود ہیں، ہر چیز کا اپنا اپنا تقاضا ہے، تو یہ اجتماعیت جو ہے وہ سلامت رہ رہی ہے، ہر چیز اپنے اپنے انداز سے منظم چل رہی ہے۔ ستارے ہیں وہ آپس میں نہیں ٹکرا رہے جناب، وہ جو ہے نا کائنات کے ساتھ نہیں ٹکرا رہے، دنیا اپنا نظام ایک کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، وہ کبھی دعوے کیے جاتے ہیں جی سورج آ کے ٹکرا جائے گا تو یہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے اور ایک چل رہا ہے نظام، آپس میں یہ ٹکراؤ بھی نہیں ہو رہا، جبکہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا یہ سب کے مدار میں حرکتیں ہو رہی ہیں، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارا مان رہے ہیں، یعنی فلکی نظام اس کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا، یہ سارا نظام ایک جو ہے نا اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح یہ ساری اجتماعیت سلامتی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اجتماعیت سلامتی کے ساتھ ہم عقل کو اگر دیکھتے ہیں تب ہی چل پاتی ہے کہ جب مرکز ایک ہو، جب وحدت ہو پیچھے، توحید سلامت رہے۔ تو جس طرح دو حاکم اگر ایک جگہ پہ ہو جائیں تو وہاں کی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ انتشار آ جاتا ہے، وہاں پہ نظام ٹکرا جاتے ہیں، وہاں پہ بربادی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم اجتماعیت کے اوپر اگر غور کریں تو مختلف انواع کی اور مختلف چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ بڑے منظم انداز سے مجموعی طور پہ چل رہی ہیں، اجتماعیت پھر بھی سلامت ہے، انتشار نہیں آ رہا۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ پیچھے ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے، وجود ایک ہی ہے، تو یہ وحدت، یہ توحید اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو وحدت کے حوالے سے عرض کی ہیں، اس کو اگر آپ گوش گزار کر لیں۔ اب ایک طبقہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو ہم نے مان لیا کہ خدا جو ہے نا وہ چلے ایک ہونا چاہیے۔ اب اگلا سوال جو ہے نا وہ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی خدا جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے، لیکن اب یہ کہاں پہ لکھا ہے جی وہ خدا اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے؟ ایسے بھی تو ہے جی، وہ ستارے کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، وہ جی پتھر کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، چاند کو خدا بنا لیا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے کو بندہ دیکھا جی بڑی اس کے اندر انہوں نے دیکھا شاہانہ صفات ہیں، اس کو ہی خدا بنا لیا۔ عجیب عجیب دعوے رکھنے والے جو ہے نا وہ افراد موجود ہیں۔ تو اب
اسی طریقے سے ایک اس پہ بھی آگے پھر سوال آگے میں کروں گا. تو اب کیا ہے کہ اجتماع، ہم نے پہلے جو دلائل دیے تھے وہ تھا کہ وجود خدا، پھر اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک جو رہا کہ توحید، اور توحید میں بھی ہم نے اس کو دو انداز سے تقسیم کیا آج کے عنوان کو. توحید میں ایک تو یہ ہے کہ خدا ایک ہو، ایک تو یہ، اور وہ پھر خدا جو ایک ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، مسلمانوں کا ہمارا دعویٰ ہے. اس کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ کیا دلیل ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیں یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم، ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ وہ خدا سے ملا ہو. خدا کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. جتنے اس وقت جو ہے نا وہ معبودان نے باطلا نظر آنے والے ہیں یا جو ہمیں سنائی دینے والے ہیں، جن سے ہم سنتے رہتے فلاں کہتا ہے فلاں ہے، فلاں کہتا ہے فلاں ہے، اس کے اوپر غور کر کے دیکھ لیں. اچھا کوئی ان کا ایسا، ظاہری بات ہے اب معیار ہم بنائیں گے نا، معیار کیا ہوگا؟ معیار پھر یہ ہوگا کہ وہ جو خدائی کا تصور ہے یا وہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے، اس میں سے ایک طبقہ تو اس کی دلیل بالکل کمزور ہے، جیسے پتھر کو خدا بنا لیا جی، جیسے جی چاند کو خدا بنا لیا، سورج کو خدا بنا لیا، یہ جناب جو ہے نا کسی بھی ایسی جو ان کو چیز، بندے کو خدا بنا لیا. یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اگر آپ غور کریں، یہ بندہ یا ایسی چیزیں، کیونکہ خدا کے حوالے سے ایک تصور بالکل یقینی طور پہ موجود ہے کہ ظاہری بات ہے انسان خدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ فنا ہونے والا ہے. تو یہ ایک بہت پرانا جو ہے نا وہ ایک سوچ ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ انسانوں کو خدا بنا لیتے تھے، وہ اس کو سجدے کرنے لگ پڑتے تھے، اس وقت بادشاہوں کو سجدے کرنے لگ پڑتے، اسی طرح خدائی کے دعوے بھی ہو جاتے تھے. تو یہ جو تھا نا ابھی ایک کانسیپٹ سمجھے کہ بہت کمزور ہو گیا، اب اس طرف لوگ نہیں جاتے، ان کو سمجھ آ گئی بھائی یہ تو ختم ہونے والا ہے، اور ان کی خدائیاں کہاں گئیں کہ جو مر گئے، چلے گئے دنیا سے، تو کدھر گئے؟ تو یہ تو تصور کم ہو گیا، اس کو جھٹلانا بھی اور اس کا رد کرنا بھی بڑا آسان ہے. اور جو فنا ہے، جو فانی ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو ایسے خداؤں کا تصور لے کے بنے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم بھی جس طرح تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں جی ایک ذات ہے. اب چاہے اس کو وہ کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب اس طرح کے جو ہے نا وہ بھی تصور اسی طرح کا پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی جناب ایسی ایک ذات ہے کہ جو سب کچھ کر سکتی ہے، وہ بھی ایک ایسی ذات ہے جو یہ کر سکتی ہے، اس طرح کے اس نے کائنات کو بنایا. تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں خدا کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، لوگوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، لوگوں کی دعائیں سننے والا ہو، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والا ہو. اب اس کا معیار کیا ہوگا؟ اب ہم ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ بھائی آپ زندگی گزارتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب خدا جو ہے وہ ایسا ہم نے مانا اور خدا کا یہ وصف مانا کہ وہ تمام ضروریات کو پورا کرے گا. اب ہمارا ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں جس کو خدا آپ تسلیم کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ وہ ساری کی ساری ضروریات اس نے پوری کی؟ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ نے کیسے لین دین کرنا ہے، آپ کی حدود کیا متعین ہے، یہ کیا آپ کے خدا نے متعین کی ہیں؟ مسلمان یہ دعویٰ رکھ سکتا ہے کہ ہاں جی ہماری متعین ہے، قرآن موجود ہے. کوئی بھی اور اس طرح کا، اور اگر وہ پیش کرے ہاں جی ہماری فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، اچھا اب اس کے اوپر غور کر لیں تو آپ کے اس کے اندر جو ہے نا بہت سی ایسی باتیں مل جائیں گی جس سے بالکل ان کا دعویٰ جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، پکا ثابت ہو جائے گا. اچھا یہ جسے خدا بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خدا نے کتاب بھیجی ہے، یا یہ والی جو کتاب ہے یہ فلاں نے جو ہے نا خدا کہہ کے ہمیں دی تھی کہ فلاں نے خدا نے مجھے بھیجی ہے، یا اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے اپنے انداز سے جو کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے دعوے کے مطابق جب آپ اس کی دلیل کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے سامنے نتیجہ نکل آئے گا کہ اس کی دلیل کے اندر بہت زیادہ سقم موجود ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تمام ضروریات کو اس کے اندر بیان کر دیا، اور مرکزی عنوان جو ہے نا قرآن کا وہ انسان ہے. الذی خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا، اور تخلیق انسان کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ بیان کیا. یعنی کسی نہ کسی تناظر میں، اگر میں یہ کہوں کہ کسی نہ کسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ہر دوسرے صفحے کے اوپر انسان کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، تو یہ بعید نہیں ہے. تو مرکزی عنوان ایک لحاظ سے انسان رہا. تو دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں دوسری کتابوں میں تو ادھر آپ کو بے فائدہ باتیں بہت سی ملے گی.
جن میں معاملہ ہی کچھ اور ہے، جن کے اوپر بہت جلدی سے اعتراض ہے، یہ اتنے قصے جو ہے نا بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی، معنویت نظر نہیں آتی۔ قرآن کے اندر وہ معنویت، جامعیت اور مقصدیت ہے، جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تو انسان کی ضرورت کا اتنا خیال کیا کہ اس کے قرآن کے ہر صفحے کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے انسان ملے گا۔ انسان مرکزی عنوان بن گیا گویا۔ انسان کی ضروریات جو ہے نہ پوری فرمائی، انسان نے رہنا کیسے ہے، اس نے بولنا کیسے ہے، اس نے اجتماعی زندگی میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، انفرادی طور پہ کیسے رہنا ہے، اس نے سوچنا کیسے ہے، اس نے پڑھنا لکھنا کیسے ہے، وہ سارے معاملات جو ہے وہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی اپنی کتاب کے اندر۔ تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ خدا اس کو مانا جائے گا کہ جس نے انسان کو مرکز بنا کے پھر اس کے مطابق اس کی تمام ضروریات کو بیان کر دیا۔ پھر انسان کو مرکز کیسے بنایا؟ اس کو دیکھیں نا، قرآن پاک نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہ کچھ بنایا جو کچھ زمین و آسمان میں۔ تو دیکھیں انسان کی مرکزی حیثیت کتنی قرآن نے رکھی کہ انسان کو کہہ دیا جتنا کچھ بنایا وہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ تو انسان کو مرکز بنایا، انسان کی مرکزی حیثیت بنائی۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ قرآن نے جو انسان کو مرکزی حیثیت دی ہے اور اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں جو پورے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں اور کسی خدا نے نہیں کیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی جب ضروریات جو خدا پوری کر رہا ہے انسان کی جتنی بھی ہیں وہ قرآن ہے، وہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر رہا ہے تو اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسی خدا کو تسلیم کیا جائے۔ اگر اس سے بڑی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کے آ جائے، یعنی اگر کوئی یہ کہ ہاں جی ہمارا خدا سارے تقاضے پورے کرتا ہے، لے کے آ جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس کا نصاب آپ دیکھ لیں، قرآن کی تعلیمات ہیں تو جتنے بھی آپ فرض کر لیں کہ اس وقت دنیا عالم کے اندر جو ہے وہ خدا تسلیم کیے جاتے ہیں تو ان کا کیا نصاب مرتب ہے؟ کس کا نصاب جامع ہے؟ اللہ کے احکام یا دیگر جتنے بھی جو ہے نا وہ ادیان ہیں ان کے احکام؟ اللہ کے احکام سلامت ہیں، اللہ کے احکام جو ہے وہ موجود ہیں۔ دیگر ادیان کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ خود بھی جو ہے نا اپنی سند ثابت نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہے کہ جو اپنے دعوے پہ دلیل لے کے آ سکتا ہے اور وہ بالکل سند کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ جو ہے نا وہ ایسے افراد موجود ہیں جو ملحدین میں سے، وہ باقاعدہ طور پہ قرآن کے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ قرآن کو مانتے ہیں تو اگرچہ ہمارا یہ آگے کلام اللہ ہے قرآن، اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو اگلے عنوان کے اوپر چلے گی، تو جی آپ قرآن کو مانتے ہیں، یہ کیسے آپ مانتے ہیں؟ کتاب ہوتی ہے تو اس کو دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ نہ کچھ نصاب میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے 1400 سال سے قرآن کو بدلے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہی تو دلیل ہے کہ ایسا انسان کے تقاضوں کو پورا کیا کہ وہاں پہ رد و بدل کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو ہم آگے بھی بیان کریں گے، اس پہ تفصیل سے کلام کریں گے کہ یہ رب کا کلام ہے، کیونکہ انسان جب نصاب مرتب کرتا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے خدا تم نے بنائے ان کو بدلنے کی جب ضرورت پڑی، تم نے کبھی کچھ تبدیلی کی، کبھی کچھ کی، کبھی کچھ کی، کبھی کچھ کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانی تبدیلی تھی یا انسانوں نے ترمیم کی تھی، جس وجہ سے وہاں پہ یا انسانوں نے اس کو وضع کیا تھا، انسانوں نے بنایا تھا اس کتاب کو اور کہہ دیا تھا جی فلاں خدا نے بنایا ہے جس کو ہم خدا مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جب تبدیلی کی حاجت پڑی، اگر خدا نے بنایا ہوتا تو خدا تو جانتا ہے کہ آگے کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی، اس کے مطابق بناتا۔ تو اسلام جب آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں بیان کر رہا ہے اور قرآن کو بدلنے کی آج تک ضرورت نہیں پڑی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس خالق کائنات کی طرف سے ہے جو تخلیق کے بعد جانتا ہے کہ اب کائنات میں کیا کیا نظام چلے گا اور آگے کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، انسانوں کا رسم و رواج کیسا کیسا ہوگا۔ تو قرآن نے ایسے احکام اور ایسے اصول بیان کر دیے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، رد و بدل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جتنے بھی آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی کتابیں دیکھ لیتے جو مذہب کا دعوے دار ہیں یا خدا کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں خدا کی کتاب ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ رد و بدل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ ہی کو مانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو انسانوں کی ضروریات پہ سب سے زیادہ بات کی اور اس کو پورا کیا، اور دوسری بات یہ کہ رد و بدل کی ضرورت نہیں پڑی اس کے احکام کے اندر۔ جبکہ دوسری طرف رد و بدل کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو رد و بدل کی ضرورت کا آنا
یہ بتا رہا ہے کہ جس کی طرف سے یہ کلام کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کے کلام کے اندر تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جبکہ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی، خود ہی دعویٰ بھی کر دیا، خود ہی بیان بھی کر دیا، اب کلمات میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اور جس اللہ کی بات قرآن کر رہا ہے، یہی حقیقی خدا ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ، یہ بالکل واضح سی بات، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز۔ اب اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، بعض ہمارے جو ہے نا وہ اشخاص وہ تھوڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہہ لیں، کہتے ہیں دیکھیں جی پچھلی کتابیں بھی تو پھر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے تھیں، اس میں تو رد و بدل جو ہے نا پھر ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کتابیں جب تک رد و بدل نہیں ہوا تھا اور وہ دور کے تقاضوں کے مطابق رد و بدل نہیں کیا گیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اچھا ان کو ضرورت پیش آئی تھی تب انہوں نے رد و بدل کیا، تو دیکھو تم خود ہی مان رہے ہو ان کو ٹھیک، اور انہوں نے تو رد و بدل کیا تھا، انہوں نے اپنی منمانی اور اپنی خواہش کے اوپر رد و بدل کیا تھا، دور کی ضرورت نہیں تھی، تقاضے پورے ہو رہے تھے۔ قرآن کے احکام کو اب کوئی بندہ جو ہے نا غلط بیان کرنا شروع کر دے تو ہم یہ کہیں گے نا یہ اس نے غلط بیان کیا ہے، اس کے اندر تبدیلی کرنے کی یا غلط بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ان لوگوں نے جو تبدیلیاں کی تھیں وہ تبدیلیاں اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ جی اب ہمارا چونکہ دور ایسا آ گیا ہے لہٰذا اس دور کے مطابق رب کا کلام اب پورا نہیں اتر رہا لہٰذا ہم تبدیلی کر لیں، بلکہ ان کا کیا ہوتا تھا، اچھا وہ امیر آدمی ہے، وہ اس کو سزا دیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، تو ہم یہاں پہ رب والا یہ جو حکم ہے نا رب کا، اس کو نکال ہی دیتے ہیں بیچ میں سے، کتاب میں سے تو نکال دیں گے تو چلو سائڈ پہ ہو جائے گا، اور ادھر جو ہے نا ہم اس کو سزا نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی منمانیاں کی، رب کے کلام کو انہوں نے اس انداز سے بدلا، نہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ضرورت نہیں رہی، تو ضرورت اس وقت بھی پوری ہو رہی تھی لیکن انہوں نے یوں تبدیلی کی۔ ہاں قرآن ایسا جامع ہے کہ اس پہ رب نے خود فرما دیا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو نازل کیا، نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ جو پہلی تھی کتابیں اور آج کی جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس میں رد و بدل جو ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، بس وہ ان کے ذمہ کرم پہ گویا چھوڑ دیا کہ تم اس کی حفاظت کر لو اگر کر سکتے ہو، تو انہوں نے اپنے جو ہے نا خواہش کے مطابق تبدیلی کر لی۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ بھی جو کلام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تھا، جب تک رد و بدل نہیں ہوا تھا تقاضے بھی پورے ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے خود ایڈیشن کیا، بیچ میں ترمیمیں کی، تبدیلیاں کی، تعریفات کی، اس کے بعد نتیجہ پھر ظاہری بات ہے مختلف نکل۔ اب انسانوں کا بیچ میں معاملہ آ گیا، اور جب انسانوں نے کیا تو آج ہم غور کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ جناب وہ آپ اگر بائبل اٹھا کے دیکھ لیں یا آپ یہودیوں کی کتابیں اٹھا کے مختلف جو ہے نا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک ہی چیز کے کئی نسخے ایک تو آپ کو ملیں گے، آپ کو وہاں پہ یکسانیت نہیں ملے گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ جو احکام ہوں گے ان کو بڑی جلدی آپ ریجیکٹ کر دیں گے، اچھا یہ تو جی ایسے ہے، یہ کیسے خدا کو، یعنی کہنے کا عقل سے آپ وہاں پہ ہوں، لیکن قرآن کے اندر یہ والی بات نہیں آپ کو ملے گی۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ پھر یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ افراد یہ بھی بات کرتے ہیں، وہ جی دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ قرآن اپنا معذرت جب خداؤں کا آپ تصور پیش کرتے ہیں تو کئی افراد جو ہے نا وہ آپ نے سنا ہوگا وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، وہ جی دیکھیں تصور خدا کے حوالے سے مختلف جو ہے نا وہ افراد اور اشخاص موجود ہیں، تو ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی سوچ رہا ہے تو وہ خدا کا تصور اس کا اپنا ہے، اس کا اپنا، اس کا اپنا ہے۔ جیسے کئی افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کوئی بھگوان کہہ رہا ہے تو کوئی رام کو، تو کوئی کچھ، تو کوئی کچھ، تو یہ سارے پیچھے ایک ہی ہیں، کچھ ایسے بھی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات یہ شرن بھی بڑا جو ہے نا وہ سخت جملہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرنا ہے کہ جی پیچھے سارے ایک ہیں، یہ یا تو یوں سمجھ لیں کہ علم سے اور عقل سے بالکل دوری والی بات ہے، یعنی یوں ہی سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی چیز کی فقط ایک نوع مشترک اگر پائی جائے یا ایک کوئی اس میں یکسانیت کسی چیز کے اندر پائی جائے تو اس کو وہ یہ نہیں کہہ دیا جاتا کہ یہ چیز ایک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے فرض کریں کہ اگر جو ہے وہ کتا ہے اس کی بھی چار ٹانگیں، گھوڑا ہے اس کی بھی چار ٹانگیں، شیر ہے اس کی بھی چار ٹانگیں، تو اب کوئی یہ کہے کہ جی چونکہ ان کی چار ٹانگیں ہیں تو پیچھے سے گویا یہ ایک ہی ہیں، یعنی تینوں ہی شیر ہیں، اب کتا بھی شیر ہے جی، اب نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ مختلف ہے نا، اس کے دیگر اوصاف بھی دیکھے جائیں گے نا، دیگر اس کے تقاضے بھی دیکھے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اب آپ غور کر لیں، ایک ہے مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، اب عیسائی ہے، اللہ پہ ایمان رکھ رہا ہے،
لیکن اللہ پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا دعویٰ ہو گیا نا، کوئی کسی کو جو ہے نا خدا، ایک ہے جو دعویٰ رکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والے اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی وجود خدا بھی سارے مان رہے ہیں اور اللہ پر بھی وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، یا اگر اس سے بھی کھل کے بات کریں تو وہ یہ کہ بھائی وہ فلاں فلاں جی وہ مانتا ہے تو وہ بھگوان کو فرض کرے مان رہا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ کسی اور جو ہے نا وہ خدا کو مان رہا ہے، اور پیچھے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی ہے سب کچھ اور ایک یکسانیت ہے، تو لہٰذا وہ بھی خدا پہ گویا یقین رکھ رہا ہے اور اللہ پہ ہی ایمان رکھ رہا ہے، یا یہ سارے جو ہے نا وہ الفاظ مختلف ہیں لیکن اس کا مفہوم اور مقتضا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ فقط تمام اوصاف سے قطع نظر کر کے ایک چیز کی یکسانیت کو دیکھ کے سب کو واحد نہیں کہا جاتا۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ صرف چار ٹانگیں دیکھ کے ہم کتے کو بھی شیر نہیں بنائیں گے، چار ٹانگیں دیکھ کے گھوڑے کو بھی شیر نہیں بنائیں گے، اس کے دیگر اوصاف دیکھے جائیں گے، اس کے جو ہے نا دیگر معاملات دیکھے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب واضح طور پہ فرق ندیان کے اندر موجود ہے کہ خدا کے اوپر مان رہے ہیں، بے شک وہ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن جو مین اتنے بڑے بڑے فرق موجود ہیں، ان تمام فروق سے اور ان تمام کے تمام جو سمجھ لیں کہ بڑے بڑے ایک دراڑیں پڑی ہوئی ہیں بیچ میں، ان کو سائڈ پہ چھوڑ کے اور صرف اس یکسانیت کو دیکھنا اور اس سملر پوائنٹ کو دیکھنا کہ او جی دیکھیں پیچھے جو ہے نا وہ چونکہ آخر کار تو ایک ہی خدا مان رہے ہیں نا، بے شک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فلاں خدا کا بیٹا ہے تو فلاں خدا کی بیٹیاں ہیں، تو فلاں یوں ہے تو فلاں وہ ہے، فلاں یہ ہے، اور جی جیسے کئی جو ہے نا وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہم بتوں کو پوج رہے ہیں تو یہ حقیقت میں خدا نہیں ہے بلکہ یہ پیچھے خدا ایک ہے۔ اب یہ جو ایک کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی نام سے چل رہا ہو، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کر کے انہوں نے ہر جگہ پہ خدا خدا جو ہے نا وہ مان لیا، اور صرف اب اس کی یکسانیت کو نہیں دیکھیں گے کہ پیچھے ایک خدا مانا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے تمام اوصاف کیا وہ حقیقی خدائی کے تصور کے مطابق پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ اگر وہ حقیقی خدائی کے تصور کے مطابق پورے نہیں اتر رہے تو اس کو یکسانیت کہنا بالکل علم سے دوری اور عقل سے دوری والی بات ہے، اس کو بالکل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو پہلی بات کہ ایک خدا کا ہونا یہ بھی عقل کا تقاضا، اور دوسری بات کہ ایک خدا کے بعد صرف اللہ ہی پر ایمان ہونا یہ بھی عقل کا تقاضا، اور اس کے اوپر مختلف انداز سے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی ہیں، اور پھر اللہ پر ایمان لانے والے جو افراد ہیں وہ بھی مختلف ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ ہے، تو اب اس میں بھی پھر امت مسلمہ ہی کیسے حق پہ ہیں، ان کا اللہ کا تصور جو ہے وہ کیوں حق ہوگا اور ان کا کیوں نہیں ہوگا، یہ یکسانیت کیوں نہیں ہے، یہ ایک کیوں نہیں قرار پاتے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے اپنے طور پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔